خصوصی دعا ہے پیر سبت حسن شاہ صاحب کے لیے، مولا ان کے رزق وقت میں اضافہ فرما، اور بھی جتنے سادات یہاں موجود ہیں مولا سادات کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ منبر بھی سادات کا ہے، ہم گناہگار ہیں، میرے سامنے کھلا قرآن ہے، مالک تجھے وارث قرآن کا واسطہ جتنے سید یہاں موجود ہیں مولا تمام کی دلی حاجات و مراد کو پورا فرما، اور تمام سادات کا سایہ ہم امتیوں کے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ جتنے حسین کے عزادار ہیں مالک جو حاجات لے کے بیٹھے ہیں آج کے دن کا صدقہ ان کی حاجات و مراد کو پورا فرما۔ مالک خصوصی دعا ہے، آج 3 محرم الحرام ہو گئی ہے، دعا مانگا کرو مولا اتنی دیر تک کسی مومن مسلمان عزادار محب کو موت نہ آئے جب تک وہ مکہ مدینہ کربلا اور شام کا زوار نہ بن جائے۔ یہ جنت ہے اور جنت میں ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ جہاں صف عزا بچھتی ہے وہاں 14 موجود ہوتے ہیں۔ 14 کے سامنے میں التجا کر رہا ہوں مالک ہم سب مومنوں کو اس قابل بنا کہ ہم بارگاہ آقا کی زیارت سے مشرف ہو جائیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی قدر، سلسلہ گفتگو امامت پہ جاری و ساری ہے۔ جو بندے کل یہاں موجود تھے وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ پیر جی وہیں سے میں سبق شروع کرنا چاہتا ہوں، کل جہاں پہ سبق چھوڑ گیا تھا، کیونکہ سیدوں کا گھر ہے اور سیدوں کے گھر میں صرف سبق ہی سنایا جاتا ہے، یہاں منوانا کچھ نہیں، اور نہ میں منوانے کی حیثیت رکھتا ہوں۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کی نوکرانی کا بیٹا ہوں، ذمہ دار گھر سے تعلق رکھتا ہوں، قرآن کی قسم جو قرآن سے پڑھتا ہوں وہی سبق سناتا ہوں، اور آپ سے دعا لے کے چلا جاتا ہوں۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ اتنا مل رہا ہے کہ سال میں 6 مرتبہ حسین کا بابا اپنے روزے کو لاتا ہے۔ میں آج اپنے عزاداروں کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، نیت بنایا کرو کہ مولا ہمیں کربلا بلائے۔ قرآن کی قسم مولا فرماتے ہیں ایک بندہ اگر کربلا معلیٰ میں میرے روزے پہ آ کے واپس چلا جائے، پوچھا گیا امام سے مولا اجر کتنا ملتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں امتی ہو جدھر جدھر دیکھے وہاں سے گناہ ٹل جاتے ہیں۔ شاباش شاباش حیدری۔ اور اگر سید کربلا چلا جائے امتی ہو، مولا فرماتے قبہ امام حسین سے گزر کے باہر جائے، جہاں جہاں نگاہ جاتی ہے وہاں سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ میں نے پوچھا مالک یہ بتا اگر تیری اولاد میں سے کوئی آ کے تیری زیارت کرے، علی فرماتے اگر میری کوئی اولاد سے آئے، حسین اور عباس کو میں کہہ دیتا ہوں تیرے بھائی آ رہے ہیں، باہر جا کے چوک میں کھڑا ہو کے ان پہ سلام بھی کر، انہیں روزے میں بھی لے آ۔ جیو مولا آپ کو سلام۔ حیدری۔ فرق ہے سید میں اور امتی میں، بولو جی سید اور امتی میں۔ لو زندہ دلیل ویڈیو لائیو چل رہی ہے، ہو سکتا ہے آج سے پہلے یہ دلیل کسی کے ذہن میں نہ آئی ہو، مجھے بھی ایک فقیر نے بتائی تھی، میرا دل چاہتا ہے آج میں یہاں پہ حسین کی بارگاہ میں تمہیں یہ دے جاؤں تاکہ رہتی دنیا تک ہر امتی کو پتہ چل جائے کہ سید کا احترام کتنا ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، مصطفیٰ جب گئے تھے ورق صاحب 2 ہی چیزیں چھیڑ کے گئے تھے، پیر فدا شاہ جی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ ایک قرآن، بولو جی ایک قرآن ایک اہل بیت، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ قرآن کی عزت کی قسم جس موڑ پہ بھی بندہ ہو قرآن سامنے آئے بندہ چوم لیتا ہے نا، قرآن سامنے آئے بندہ چوم لیتا ہے۔ پھر عدل کر، عدل کے منبر پہ آ کے عدل کرنے کی جرت کر، جیسے دونوں گھر برابر ہے نا، ایک
कुरान, एक अहले बैत। मैं पूछता हूँ या रसूल अल्लाह आप तो नजर नहीं आते। फरमाया मेरी औलाद तो नजर आती है ना। जिस मोड़ पे मेरी औलाद नजर आए, जैसे कुरान को चूमता है मेरी औलाद को चूमा कर। सैयद गली में मिले, सैयद मोड़ पे मिले, सैयद बाजार में मिले, उम्मती पे वाजिब है। लो वीडियो बन रही है, पूरी दुनिया में जा रही है, कुरान मेरे सर पे है। किसी मुसलमान से पूछ लेना, सारे हमारे भाई हैं, सुन्नी हमारे भाई हैं, शिया हमारे भाई हैं, देवबंदी हमारे भाई हैं। मैं हर मजहब के मोमिन पे बात करके उसके जहनों तक बात पहुंचाना चाहता हूं। लाइव बन रही है, कुरान मेरे सर पे है। बंदे कुरान ले जाए, लोग कत्ल माफ कर देते हैं। मुझे कुरान की कसम, अगर कुरान का कोई एक लफ्ज भी कहीं से किसी को मिले, बंदे ये नहीं देखते पूरा कुरान है, उसी को चूमते हैं और बुलंद जगह पे रख के जमाने को बताते हैं सैयद छोटा हो वो भी एहतराम के लायक है, बड़ा हो वो भी है। मौला आपको सलाम, मौला आपको सलाम। तवज्जो है जी आपकी। तो अगर सादात की हया करोगे ना, फिर मुझे किबला साहब का एक जुमला याद आ गया है। मौलाना मुबल्लग आजम इस्माइल साहब का, उनसे किसी ने पूछा किबला नबी एक है, कुरान एक है, बंदे अलग अलग क्यों हैं? किबला साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा तुझे किसने कहा है कि मोहम्मद के उम्मती अलग अलग हैं? उन्होंने किबला जब मजलिस होती है मखसूस बंदे आते हैं। किबला साहब ने कहा बस इतनी सी बात पूछना चाहता है, अगर कोई पैसा मिले उससे जंग पड़ा हो, किबला साहब कहते हाथ पे रखना है, यूं 2 दफा रेत डाल के साफ करना है, चांद तारा नजर आ जाएगा। किबला की बातें ऐसे ही होती थी ना। उन्होंने कहा चांद और तारा नजर आ जाता है। ओए नबी के उम्मती अलग अलग नहीं, जंग पड़ा हुआ है, तो विलायत पढ़ जंग दूर हो जाए। फजीलत पढ़ो। हैदरी, जो बंदे कल मौजूद थे वो मेरी बात की तायीद करेंगे। सबक शुरू करें जी जहां से छोड़ा था। विरक साहब जिस मकाम से सबक छोड़ा था वो मकाम था जन्नत। मैंने बताया था कि जब मोमिन कब्र में जाता है, अली उसे कब्र से लेके वादी इस्लाम में ले जाते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, कई दफ़ा मैं वादी इस्लाम गया। मज़े की बात बड़ी है, जो बंदे ज़वार हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे। यूं मेरे मौला का रोज़ा है ज़वार साहब, मौला के रोज़े से बाहर निकले तो शाहजी वादी इस्लाम है, और तारीख कहती है कि वादी इस्लाम में 70,000 अंबिया दफन हैं। मैंने रिसर्च की तो देखा जिस तरफ 70,000 अंबिया दफन है ना, उस तरफ तेरे मेरे पीर अली के कदम पड़े हुए हैं। कदमों की तरफ अंबिया है। मोमिन को लेते हैं वादी इस्लाम में ले जाते हैं। मालिक फिर वादी इस्लाम में क्या होता है? मौला फरमाते हैं हमें कुरान बड़ा पसंद है। मौला वादी इस्लाम में आप क्या करते हैं मोमिनों के साथ? फरमाया हम उन्हें कुरान की तबलीग देते हैं। हाय हाय हाय, कुरान की तबलीग देते हैं। मौला मोमिन तो पहले भी कुरान पढ़ता है। फरमाया वो पहले पढ़ता है और अंदाज में, अली पढ़ाते हैं और अंदाज में। मौला जब आप कुरान पढ़ाते हैं और मोमिन खुद पढ़ता है तो फर्क क्या है? मौला फरमाते जब वो खुद पढ़ता है ना, फिर अल्लाह की मर्जी है वो जितना मर्जी अजर दे। जब मैं उसे कुरान पढ़ाता हूँ ना, वही अल्लाह कहता है जो अली से कुरान पढ़ता है एक आयत पढ़े 70,000 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। ये फायदा अली कुरान पढ़ाते। मौला आप वहां कुरान पढ़ाते हैं। मौला क्या आप जिस मोमिन को लेके जाते हैं वो वापस भी आता है या आपके पास ही रहता है? मौला फरमाते हर जुमेरात हम उस मोमिन को आजाद कर देते हैं।
وہ اپنے گھر کے دروازے پہ آ کے بس یہی کہتا ہے جیسا قرآن مجھے علی نے پڑھایا ہے اور تجھے محمد کا واسطہ ایسا قرآن گھر میں پڑھو تاکہ علی قبر سے لے کے وادی اسلام لے جائے۔ شاباش شاباش، علی تمہیں وادی اسلام لے جائیں۔ مولا وادی اسلام میں کیا ہوگا؟ فرمایا جب اس کے درجات بلند ہوں گے، مولا جو آپ سے قرآن پڑھے جنت تو پھر اسے ملے گی نا، کیوں آپ وارث جنت ہیں۔ مولا نے فرمایا اس مومن کے لیے جنت چھوٹی جگہ ہے، مولا پھر جنت کے علاوہ بندے کہاں جائیں گے؟ قرآن کی قسم فرمایا زمانے کو بتا دے، جو زمانے میں پڑھتے ہو نا ناد علی جن مظہر العجائب، فرمایا جب علی قرآن پڑھائے گا، علی کا پڑھا ہوا قرآن جب مومن تلاوت کرے گا پھر وہ ہمارے مظہر العجائب دیکھے گا، وہ عجائب دیکھے گا۔ حیدری وہ عجائب دیکھے گا جو اس نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ مولا آپ مومن کو وہ عجائب دکھائیں گے، جنت بھی ملے گی، فرمایا جنت بھی جنت الفردوس ملے گی۔ اچھا مولا پھر اس جنت میں کیا ہو گیا؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا حوریں ہوں گی، فرمایا مومن کے لیے صرف حوریں نہیں ہوں گی، وہ قرآن پڑھتا جائے گا جیسے حوریں اس کی خدمت کریں گی۔ قرآن میرے سامنے ہے، مولا فرماتے 70 ہزار جنت الفردوس میں نوکر بھی عطا ہوں گے۔ یہ کرم کی انتہا ہے مومن کے لیے، کیونکہ تمہارے پیر کا نام علی ہے تو یہ قبر میں بھی بچاتے ہیں، یہ حشر میں بھی بچاتے ہیں۔ پھر بندے سادے بھی ہوندے نے پیر جی، ایک سادے بندے نے مولا سے کوفہ میں سوال کر دیا، مولا اے دسو بھئی جڑے پھر ساڈے ورگے ماڑے موڑے بھی ہونے نے، مولا پتہ نا ہم امتی جو ہیں جب سیدوں کے گھرانے میں آتے ہیں تو ہم منتیں کرتے ہیں، ہم اس لائق ہی نہیں ہیں، سرکار تسی کوئی کرم کرو۔ ایسے مومن بھی ہوتے ہیں نا بھئی، ایسا مومن تھا مسجد کوفہ میں تھا، اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ قبر میں بھی بچاتے ہیں، آپ حشر میں بھی بچاتے ہیں، مولا حشر میں بڑا رش ہوگا، مولا کیا آپ وہاں بھی ہماری مدد کریں گے؟ لطف لینا معراج ہو جائے گی۔ مولا نے فرمایا ہاں ہم وہاں بھی تمہاری مدد کریں گے۔ مولا اتنے بڑے رش میں ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ اور شیعہ لطف لینا، اور اہل سنت بھائیوں اپنے ایمان کو تازہ کرنا۔ تو میں جملہ دینے لگا، مولا اتنا رش ہوگا وہاں آپ کیسے پہچانیں گے کہ فلاں میرا مومن ہے، فلاں میرا مومن ہے، فلاں میرا مومن ہے؟ مولا فرماتے تو وہاں تک آ، قرآن کی تلاوت کر کے علی تجھے پہچان لیں گے۔ مولا آپ تو پہچان لیں گے لیکن ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ علی مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے اوے جب تیرے اعمال تل رہے ہوں گے ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ مولا اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوئے پھر کیا ہوگا؟ نیکیاں کم ہوئی پھر کیا ہوگا؟ علی فرماتے تو وہاں تک آ، ترازو علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ مولا آپ تو عدل کریں گے؟ فرمایا ہاں ہم عدل کریں گے، ایک پلڑے پہ تیرے گناہ ہوں گے، ایک پہ تیری نیکیاں ہوں گی۔ مولا اگر میرے گناہ زیادہ ہوئے، فرمایا میں علی اپنی ولایت رکھ کے بچاؤ۔ شاباش شاباش حیدری، میں اپنی ولایت رکھ کے بچاؤں گا۔ تو میرا علی صرف مومنوں کا امام نہیں، ہر مخلوق کے امام کا نام علی ہے۔ درود بھیج دے مولا کی ذات پہ۔ میں نے کہا ہر مخلوق کے امام کا نام علی ہے۔ جٹ صاحب سلیمان بن داؤد نبی پیر جی اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ لطف لینا معراج ہو جائے گی، میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کا دادا صرف امت کا پیر نہیں، ہر مخلوق کے پیر کا نام علی ہے۔ سلیمان بن داؤد نبی اللہ سے ہم کلام ہوئے، مالک میں تیری مخلوق کی روٹی پکانا چاہتا ہوں۔
लुत्फ लेना जो आगे से आवाज आई, हवाला कुरान में ना हो तो मैं मुजरिम। जिस जिस बंदे को जिस जिस किताब का हवाला चाहिए, मेरी गाड़ी डिग्गी भरी पड़ी है किताबों से, सौदा मेरे पास नगद है, लेकिन मुलाकात आपकी और मेरी पहली है। अल्लाह करे ये मुलाकातें होती रहेंगी, अगर आपको लुत्फ आ गया तो मेराज हो जाएगी। जब नबी ने कहा ना पूरी उम्मत की रोटी पकाना चाहता हूँ, इतना प्यारा खूबसूरत जुमला उस वादा शरीक ने कहा। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे नबी बैठ जा, ये काम मैंने अली के सुपुर्द कर दिया है। रिज़्क़ अली तकसीम करता। मालिक मेरी हसरत है, मैं रोटी पकाना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया इसरार कर रहा है, तेरी हसरत है, कितनी मखलूक की पकाएगा? सारी मखलूक की रोटी। यहां किस्से और कहानियां नहीं सुनाए जाते, यहां वो जुमला कहा जाता है जो दिल पे असर करे। सुनना कि अली हर मखलूक का पीर है। मौला सारी मखलूक की, हाँ सारी मखलूक की। नबी कह रहा है और अल्लाह पूछ रहा है अच्छा फिर वक्त कितना लेगा? कुरान कहता है नबी ने वक्त मांगा, वीडियो बन रही है, नबी ने कहा 6 महीने का वक्त चाहिए, बस तेरी मखलूक की एक दिन की रोटी की हसरत है कि मैं रोटी नबी खिलाऊं। अल्लाह ने फरमाया जा तुझे हमने वक्त दे दिया। अल्लाह ने वक्त दे दिया। नबी बाजारों में लंगर पकाते रहे, नबी दरबारों में लंगर पकाते रहे, हर कौम देखती रही, घर घर में लंगर पका, जगह जगह पे रखा गया, क्योंकि दावत नबी की है। कुरान कहता है इसी दावत के दरमियान एक मछली दरिया से बाहर आती थी और पूछती थी ओए अल्लाह का नबी ये बता ये रोटी कब देनी है, ये रोटी कब देनी है? आपको पता ना कई बंदे लंगर के लिए भी कहते हैं भाई लंगर दो। उसने भी बार बार इसरार किया, अल्लाह के नबी को जलाल आ गया। उसने कहा 6 महीने पूरे हो लेने दे, अभी एक दिन कम था। मछली ने फिर कहा देनी है तो दे, नहीं तो मैं पीर से मांगो। उसका अच्छा एडा काला परौना, फिर फरमाया देनी है तो दे। कई बंदे कह जाते देना जो तो दो लंगर ने चल नाराय हैदरी। उसने कहा देनी है तो दे। जैसे ही मछली ने कहा नबी को जलाल आ गया। नबी ने कहा मेहमान तो ये भी है ना, फरमाया लंगर खोल दो, अभी एक दिन रहता है, पहले इसे लंगर करवाओ, पहले इसे लंगर करवाओ, पहले इसे लंगर करवाओ। कुरान की कसम अकेली मछली ने मुंह खोला, 6 महीने का पका हुआ लंगर अकेली मछली खा गई। अल्लाह के नबी के चेहरे पे पसीना आ गया। मछली मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहती नबी परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना लंगर अली मुझे रोजाना 3 टाइम देता है। तवज्जो है जी? इतना लंगर अली मुझे रोजाना 3 टाइम देता है। पता कर पीर ऐसा ढूंढ, खुदा की कसम सैयदों के दरवाजे पे आओ, झुको, ये ना देखो भाई अली की जियारत नहीं हो रही, ये औलादे अली है, इनके सामने झुक के देख लो। कुरान मेरे हाथ में है, ये नहीं कि मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ, इंटरनेट से मेरे हर मौजू को चेक करो, मैं जमाने को यही समझा रहा हूँ। लोगों सुनो, अबू तुराब कौन है? पूरी मिट्टी का बाप कौन है? अली। सारी जागीरें अली की हैं, तुम सारे ठेकेदार हो। कुरान की कसम जो ठेकेदार वक्त पे ठेका दे मालिक उसी को अच्छा समझता है। लो कुरान मैं खोलता हूँ, आयत तुम दर्ज कर लेना। अगर सैयदों के लिए हो तो आज के बाद अगर अपना रिज्क हलाल करना चाहते हो तो सैयदों का खुम्स अदा किया करो, इनका हक इनको दिया करो, क्योंकि हम जो हैं ये जायदाद ये जगीर आर्जी है, मुस्तकिल इन्हीं की है जिनका बाबा अली है। आओ कुरान में देखते हैं इनके बाबे का मकाम क्या है। खुदा की कसम इतनी मोहब्बत है अल्लाह को मोहम्मद से कि कायनात बनी मुस्तफ़ा के लिए, जमीन बनी मुस्तफ़ा के लिए, आसमान बने मुस्तफ़ा के लिए बने, पूरी कायनात की मखलूक मुस्तफ़ा के लिए,
ہر چیز جس کے لیے بنائی ہے نا، جب علی کی بات آئی تو اسی محمد کو قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ او میرا رسول، اگر آج تو نے یہ کام نہ کیا، رسالت کا کوئی کا رسالت کا کوئی کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا علی منوانا ہے۔ علی کو منوانے کے لیے مصطفیٰ تیار ہو گئے، ادھر والوں کو بھی روک لیا، 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 ادھر والوں کو بھی بلا لیا، ادھر والوں کو بھی بلا لیا۔ آج تک تم نے سنا ہے نا کہ 4 سمتیں ہیں، قرآن کی قسم سمتیں 4 نہیں ہیں، 6 ہیں۔ ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک زمین ہے، ایک آسمان ہے۔ مولا نے فرمایا تھا اگر نیت ٹھیک ہو زمین پہ سجدہ کر تب بھی دعا قبول ہو جائے گی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا تب بھی دعا۔ ساری طرف سے، ساری طرف سے ساری مخلوقوں کو بلایا گیا، رک گئے کس لیے؟ ایک اعلان کے لیے، ایک اعلان۔ اب جو میرا نبی کہے، سنی ہے، شیعہ ہے، چشتی ہے، قادری ہے، ہمارے بھائی ہیں اور جان سے بھی پیارے ہیں، یہ قرآن میرے سامنے ہے۔ ابھی تم جنت میں موجود ہو، حسین کی مجلس جنت ہوتی ہے نا، جنت میں سب کا مقام ایک جیسا ہے۔ تم آج حسین کے مہمان ہو اور شکریہ ادا کرو پیر ناظم شاہ کا جس نے بہانہ بنایا کہ تم مہمان بن جاؤ۔ آج سارے مہمان برابر ہیں۔ میں سارے مہمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو میرا نبی کہے وہ سنت ہے یا واجب ہے؟ بولو جی، سنت ہے یا واجب ہے؟ سارے بولو واجب ہے نا، زبانوں کو معطر کرو، سنت ہے یا واجب ہے؟ سنت ہے یا واجب ہے؟ واجب ہے نا۔ تو تجھے قرآن کی عزت کی قسم محمد مصطفیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنے بھائی علی کو بلا کے زمانے کو ایک واجب دکھایا تھا۔ اوے سنو دنیا والو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اگر سنی شیعہ بننا ہے علی کو واجب ماننا پڑے۔ بس کل غدیر یہی سے شروع کریں گے۔ دکھ تو صرف اسی بات کا ہے، جس علی کو مصطفیٰ نے منوایا ہے نا، اس مصطفیٰ کی بیٹی دربار میں روتی رہ گئی۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ تیسرا دن ہے، کل میں نے جہاں سے مصاحب چھوڑا تھا وہیں سے میرا حق بنتا ہے میں آغاز کروں۔ کل انشاءاللہ میں جناب مسلم کی غربت پڑھوں گا۔ آج حسین کا چلنا سن لو، حسین گھر سے چلا کیسے ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سید زادیوں، یہ میرے ہاتھ بندے ہیں۔ اگر کسی میری ماں بہن کا دل دکھے، کسی سید کا دل دکھے، تمہیں قرآن کا واسطہ، میں نوکر ہوں، نوکر کو معاف کر دینا۔ میں جملہ بتانے لگا ہوں، حسین رو رہے تھے، عالیہ نے روتے بھائی کو دیکھ کے نا ایک جملہ کہا، یہ بتا اب روتا کیوں ہے جب ہم نے فوج بھی تقسیم کر لی ہے، تو نے جو مانگی میں نے تجھے دے دی ہے، تو نے جو کہا میں نے تجھے دے دیا ہے، تو نے کہا کربلا میں سو جاؤں گا، میں نے کہہ دیا شام میں سو جاؤں گی، اب کیوں روتا ہے؟ جب پوچھا نا اب کیوں روتا ہے، اس وقت حسین رو کے فرماتے ہیں تیرے ساتھ تو میں نے فوجیں تقسیم کر لی ہے، روتا اس لیے ہوں عباس کو کون بتائے گا۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ غازی کو کون بتائے گا کہ ہم بازار جائیں گے؟ فرمایا نہ پریشان ہو اما فضا، جی مرشد زادی میرے عباس کو قریب بلا۔ عباس قریب آئے نا، بی بی کی آنکھیں دیکھی، یوں سر جھکا لیا، غازی نے سر جھکایا۔ بی بی فرماتی عباس سر اٹھا۔ جی مرشد زادی۔ فرمایا جو میں کہوں
وہ کرے گا۔ جی مرشد زادی کہا جو آج حسین کہے وہ پورا کرے گا۔ عباس رو پڑے، رو کے کہتے مرشد زادی بس حسین سے اتنا پوچھ میں نے پہلے انکار کب کیا ہے؟ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، کرو حوصلہ، میں نے انکار کب کیا ہے؟ فرمایا عباس مدینے میں لوگ ہمیں رہنے نہیں دیتے، عباس میں الگ سے شہر بساؤں گا۔ اچھا مولا، نانے سے بات ہو گئی؟ فرمایا عباس میرے پاس آ۔ یوں مدینے کی طرف منہ کیا اور نانے سے مخاطب ہو کے کہا نانا، او میرا نبیوں کا سلطان نانا، نانا اب تیری امت مجھے رہنے نہیں دیتی، نانا میں جا رہا ہوں۔ محمد و مصطفیٰ کی قبر سے آواز آئی کہاں جائے گا؟ حسین کی آواز آئی الگ سے شہر بساؤں گا۔ مصطفیٰ کی آواز آئی شہر بسانا بڑے مشکل ہے، کہاں چلا جائے گا؟ آواز آئی میں نینوا کو کربلا بناؤں گا۔ اس وقت مصطفیٰ کی آواز آئی اگر کربلا جا رہا ہے مجھے تیرا اکبر چاہیے۔ آواز آئی نانا لے لے، بتا تیرا دین بچ جائے گا۔ مصطفیٰ کی آواز آئی اگر اکبر سے نہ بچا، آواز آئی غازی دے دوں گا۔ آواز آئی اگر غازی سے نہ بچا، فرمایا اکبر دے دوں گا، قاسم دے دوں گا، اونو محمد دے دوں گا۔ آواز آئی اگر نہ بچی، فرمایا 6 مہینے کا اصغر دے دوں گا۔ اب سینہ پیارا نہ کرنا، ہائے ضرور کرنا۔ جب کانا اصغر سے نہ بچی، فرمایا اپنی گردن دے دوں گا۔ آواز آئی تیری گردن سے دین نہ بچا، پردے سے آواز آئی نانا میری چادر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تمہارے آنسو قبول کرے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ملے۔ ہر آنکھ روئی ہے نانا میری چادر حاضر ہے۔ لسٹ بنائی گئی، کرو گے برداشت تیاری؟ یوں جب لسٹ بنائی گئی نا، عباس سے کہا گیا لکھ نصر من اللہ فتحا قریب۔ عباس نے لکھا، سیدوں کے نام لکھے گئے۔ میں بڑی جلدی کے ساتھ مضمون پورا کرنا چاہتا ہوں، سارے نام لکھے گئے نا۔ عباس نے یوں لسٹ بند کی، اگر سید اجازت دو میں جملہ کہہ جاؤں لسٹ کے بعد کیا ہوا؟ اگر کسی سید زادی کا دل دکھے بیٹا سمجھ کے بیٹے کو معاف کر دینا۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں اور سید زادوں امتیوں، میں تمہیں بتاؤں جب لسٹ بند ہو گئی نا، اس وقت حسین نے کہا تجھے نہیں پتا عالیہ کی سفارش سے آیا ہے، ابھی لسٹ بند نہیں کرنی۔ آواز آئی اب کون رہ گیا ہے؟ سارے سیدوں کے نام آ گئے ہیں۔ اس وقت حسین تڑپ کے کہتے لکھ زینب بنت علی۔ اللہ تمہارے آنسو قبول کرے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ملے۔ جب عالیہ کا نام آیا نا، اس وقت عباس سے قلم زمین پہ گر گئی۔ جو غازی نے جملہ کہا کرو گے برداشت ماتم دارو، اللہ جانے میں کیسے پڑھوں گا، تم کیسے سنو گے؟ جسے ہاتھ خیرات میں عباس نے دیے ہو ایک دفعہ ضرور کہنا مولا تیری اپنی مرضی۔ عزادارو جب یہ جملہ کہا نا عالیہ بازار جائے گی، اس وقت عباس تڑپ کے کہتے ہیں مرشد تیری اجازت ہو زینب کی جگہ پہ رقیہ کو لے جاؤں، ہر موڑ پہ کہے گی او میں علی کی بڑی بے۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تمہارے آنسو قبول کرے، کرو حوصلہ تو میں پڑھوں۔ بڑا گریہ ہو گیا، کرو برداشت۔ لسٹ تیار ہو گئی، ہاشمی تیار ہو گئے۔ ایک بی بی بار بار آتی تھی جس کا نام جناب سغرا ہے۔ پوچھو کوئی شالہ بچپن میں یتیم نہ ہو، یہ وہ بی بی ہے جو بچپن میں یتیم ہو گئی۔ مولا حسین کی شادی ہوئی، اصغر کی ماں گھر میں آئی۔ عرب کا رواج تھا جب نئی دلہن آتی تھی نا، شاہ جی دروازے کو پکڑتی تھی، جو مانگتی تھی نا وہی عطا ہوتا تھا۔ جب علی اصغر کی ماں آئی نا
تو آ کے دروازے کو پکڑا، تیری میری مرشد زادی کی نگاہ پڑھی، علی کی بڑی بیٹی نے کہا مانگ کیا مانگتی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے، میں علی کی بڑی بیٹی ہوں۔ جب عالیہ نے کہا نا مانگ کیا مانگتی ہے، اس وقت اس بی بی کی جھولے کی طرف نگاہ گئی، جھولے میں کون ہے؟ جناب صغرا۔ عالیہ نے یوں پکڑ کے نا ایک نصیحت کی کہ جب اللہ تجھے صاحب اولاد کر دے نا، پھر اسے احساس نہ ہو یہ یتیم ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تمہارے آنسو قبول کرے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگو مولا تجھے شام کا زوار بنائے۔ ماتم دارو جب کہا نا یتیمی کا احساس نہ ہو، پیر جی آپ سے معافی مانگ کے سیدزادہ تیری دادی کا ذکر کر رہا ہوں۔ جو سنی بھائی بیٹھے ہوئے نا ان کے لیے میں مرشد زادیوں کے نام لے رہا ہوں، ورنہ میں نے کبھی سید زادیوں کے نام نہیں لیے۔ ماتم دارو برداشت کرنا، جب 7 سال کی صغرا اور ایک دن مولا حسین نماز سے فارغ ہو کے گھر آئے نا، مولا نے دیکھا کہ سکینہ ماں کے ساتھ سو رہی ہے اور صغرا زمین پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت حسین تڑپ گئے، حسین نے صغرا کو اٹھا لیا، رو کے کہا آج کے بعد صغرا میرے پاس سوئے گی۔ اس وقت اصغر کی ماں نے کہا مولا مجھے معاف کرنا، وعدہ ہو گیا آج کے بعد سکینہ تیرے سینے پہ۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، صغرا میرے سینے پہ۔ ساری زندگی جناب سکینہ بابے کے سینے پہ سوتی رہی۔ پھر جب حسین نے دیکھا نا ہر روز بی بی کہتی رہی سکینہ صغرا سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ کیوں اماں؟ وہ تو میری بہن ہے، تمہارے دل رو رہے ہیں، اللہ جانے کیسے برداشت کرو گے۔ فرمایا وہ تو میری بہن ہے۔ رو کے بی بی نے کہا ہاں ہے تیری بہن، اس کی ماں مر گئی ہے، وہ یتیم ہے اور یتیموں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، عزاداروں کیسے برداشت کرو گے۔ جب شام غریبہ کی رات سکینہ کو تماچے لگے، رو کے کہہ رہی تھی اماں تو کہتی تھی یتیموں سے کوئی اونچی آواز میں یہ تو مجھے تماچے۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تمہارے آنسو قبول کرے۔ یہ تو مجھے تماچے مار رہے ہیں۔ بس ماتم دارو ہو گیا قافلہ تیار، لے گئی جناب صغرا علی اصغر کو اٹھا کے۔ آ کے نا بی بی نے دیکھ کے اصغر کی طرف کہا سارے چلے جائیں تو نہ جانا، میں ہوں تیری بہن، وعدہ کرتی ہوں تجھے لوریاں سناؤں گی، تیرا جھولا جھلاؤں گی۔ تاریخ کہتی ہے ایسے ہی تیاریاں پڑی جاتی ہے، ہر کوئی لینے کے لیے آیا لیکن علی اصغر نہیں گئے۔ عزاداروں آخر میں حسین آئے، حسین نے آ کے اللہ جانے اصغر کے کان میں جملہ کہا، بے ساختہ اصغر نے بہن کا گلا چھوڑ دیا، بغیر سے بس ہوا، رو کے کہتی بابا بس اتنا بتا تو نے اصغر کے کان میں کیا کہا ہے۔ حسین کی آواز آئی میں نے یہ کہا ہے تو نے نہیں جانا، او تیری اپنی مرضی، او جہاں پہ تیرا بابا اتنے تیر تیرے حصے کا تیر بھی کھا لے گا۔ بس ماتم دارو ہو گیا قافلہ تیار۔ آخری جملہ سننا، میری توقع سے زیادہ گریہ ہو گیا۔ جب قافلہ تیار ہو گیا نا، اب مجھ پہ سوال کرو ہوا کیا؟ ہر کوئی سوار ہو گیا، عالیہ سوار نہیں ہو رہی۔ حسین نے اکبر کو بھیجا، اکبر تو جا۔ علی اکبر گئے، پھپھی آ میں چڑھاؤں، آواز آئی تو نہیں چڑھا سکتا۔ قاسم گیا، آواز آئی تو نہیں چڑھا سکتا۔ اونو محمد گئے، آواز آئی تو نہیں چڑھا سکتا۔ عزاداروں ہر کوئی گیا، بی بی نے یہی جواب دیا۔ آخر میں غریب گیا، آواز آئی حسین مجھے وہ چڑھائے جس نے کل اتارنا ہے، او مجھے وہ چڑھائے جس نے کل اتارنا ہے۔ سجاد قریب گئے، رو کے کہتے پھپھی اماں میں
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि बदला लो। आज़ान मोहम्मद के लहजे में सुना जाओ, आवाज़ थोड़ी जी दियो। आज़ान मोहम्मद के लहजे में सुना जाओ, मेरे भाई अली अकबर एक बार तो आ जाओ। तेरी याद सताती है मुझे पास बुलाती है, तेरी याद सताती है मुझे पास बुलाती है। पास नहीं आओ पल्लू तो बंधा जाओ, आज़ान मोहम्मद के लहजे में सुना जाओ। बुलंदतर सलावत। मौलवी साहब रह गया जी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, खानदान इस्मत व तहारत पर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। 28 सफरुल मुज़फ़्फ़र इमाम बारगाह कसरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम चिटी सईदा में